علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اب وہ الحمدللہ تختی نمبر 24 یعنی لیسن نمبر 24 کے اندر پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے ادغام رملون۔ ہم یہاں سے لے کر اس کو اچھی طریقے سے یہاں تک سمجھنے والے اور پڑھنے والے ہیں، پھر اس کی مشق کرنے والے ہیں، پھر اس کا دوسرا حصہ ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے والے اور پڑھنے والے ہیں، پھر اس کے ہم اچھی طریقے سے یہاں سے یہاں تک مشق کرنے والے ہیں۔ چلیے اب آپ میرے ساتھ تختی نمبر 24 کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی لیجئے اور پڑھ بھی لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، یعنی کہ ہم نے قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3 پڑھ لیا، اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ آج ہم سمجھنے والے اور پڑھنے والے قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ حروف ادغام 6 ہیں، یعنی جس کے اندر ہم ادغام کر کے پڑھیں گے وہ ایسے حرف کتنے؟ 6۔ کتنے حروف ادغام؟ حروف ادغام 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، کس کے بعد؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر جسم بنا ہو، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، کس میں سے؟ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں، یعنی کہ ان 6 حرفوں میں سے لام اور را ہو، کیا ہو؟ لام اور را ہو، تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ گنہ ہم نہیں کریں گے بلکہ بغیر گنہ کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادغام بلا غنہ، یعنی بغیر گنہ کے ادغام، بغیر گنہ کے ادغام اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادغام بلا غنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جو آپ نے ابھی پڑھا وہ نمبر 1 یعنی الف تھا۔ اب آپ کو ذرا سمجھ لیں۔ مشق ادغام مع الغنہ، یعنی ادغام کے ساتھ مشق کیسا کرنی ہے ہمیں اور کیسا ہمیں پڑھنا ہے، اس قاعدے کو ذرا سمجھیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، کس کے بعد؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، کن میں سے؟ 6 حرفوں میں سے یا، واو، میم، نون، یا، واو، میم، نون، یعنی یؤمن دوسرے کلمے میں آئے تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے؟ گنہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را کو چھوڑ کر جو 4 حرف بچے یا، واو، میم، نون، یؤمن دوسرے کلمے میں آئے تو گنہ کے ساتھ ملا کر کے ہم پڑھیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ چلیے اب آپ ادغام یرملون کے جو 6 حرف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، ان میں سے جو 4 حرف ہیں یا، واو، میم، نون، ان کو الگ الگ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ادغام یا، سمجھیں۔ این یؤتا، یعنی نون ساکن کے بعد میں کیا آ گیا؟ یا۔ کیا آ گیا؟ لیا آ گیا، تو اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ ادغام کر کے پڑھنا ہے۔ کون سا ادغام؟ ادغام ناقص۔ کون سا؟ ادغام ناقص، یعنی ادغام مع الغنہ، گنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ گنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ قاعدہ نون ساکن کے بعد حروف یؤمن میں سے ان 4 حرفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے گا تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے این یؤتا۔ اسی طریقے سے من یعمل، نون ساکن کے بعد میں یہ آ گئی تو یہاں بھی ہمیں ادغام مع الغنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے من یومن، نون ساکن کے بعد میں یا، من یقول، نون ساکن کے بعد یا، وجوہ یومئذ، 2 پیش تنوین کے بعد میں یا، ان یشاء، نون ساکن کے بعد میں یا۔ اب ادغام واو، یعنی واو کی جو مثالیں انہوں نے لکھی ہیں ان کو آپ ذرا سمجھ لیں۔ الہا واحدا، 2 زبر تنوین کے بعد، کس کے بعد؟ 2 زبر تنوین کے بعد میں حروف یومن کے 4 حرفوں سے کون سا حرف آیا؟ واو۔
کون سا حرف آیا؟ واو. تو لہٰذا اب یہاں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادغام مع الغنہ. کیسے کر کے پڑھنا ہے؟ ادغام مع الغنہ، یعنی گنہ کے ساتھ ادغام ہونا چاہیے. جیسے الہ واحد رحیم ودود، دو پیش تنوین کے بعد میں واو. ان وہبت نون ساکن کے بعد میں واو. من ورائہم نون ساکن کے بعد میں واو آ گیا. جنات وعیون، دو زیر تنوین کے بعد میں حرف یمن کے 4 حرفوں میں سے واو آ گیا. کیا آ گیا؟ واو آ گیا. موعد نون ساکن کے بعد میں حرف یمن کے 4 حرفوں میں سے کون سا حرف آیا؟ واو. تو لہٰذا یہاں کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا. چلیے اب آپ ادغام میم یعنی میم کو سمجھ لیں. رسول من اللہ، دو پیش تنوین کے بعد میں کیا آیا؟ حرف یمن کے 4 حرفوں میں سے میم. کیا آیا؟ میم. تو یہاں کیسے پڑھنا ہے؟ ہمیں ادغام مع الغنہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی ادغام کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ادغام کر کے ہمیں پڑھنا ہے گنہ کے ساتھ. رسول من اللہ صراطا مستقیما، دو زبر تنوین کے بعد میں میم. عمن نون ساکن کے بعد میں میم. خیر من، دو پیش تنوین کے بعد میں میم. من مثلہ نون ساکن کے بعد میں میم. لہذا قاعدہ نون ساکن یا تنوین کے بعد میں حرف یمن کے 4 حرفوں میں سے کوئی سے بھی حرف آئے گا تو ادغام مع الغنہ ہوگا. تو یہاں ان 4 حرفوں میں سے میم آیا ہوا، اس لیے ہم یہاں ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے. اب ادغام نون یعنی نون کے اندر کیسے ادغام کرنا ہے اس کو ذرا سمجھ لے. من نبی، نون ساکن کے بعد میں کیا آ گیا؟ نون. نورا نہدی، دو زبر تنوین کے بعد میں کیا آیا؟ نون. قاعدہ کیا ہے؟ دو زبر تنوین کے بعد میں حروف یمن کے 4 حرفوں میں سے کوئی سے بھی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ گنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے. جیسے نورا نہدی، تو یہاں تنوین کے بعد میں کیا آیا؟ نون. من نعمت، نون ساکن کے بعد میں نون. لمن نريد، لمن نريد. فمن نكث، نون ساکن کے بعد میں نون. من ناصرین، نون ساکن کے بعد میں نون. لہذا مجھے امید ہے کہ یہ چاروں قاعدے آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادغام را. محمد رسول اللہ، من ربک رؤوف رحیم. عیشة راضیہ. ادغام لام. من لدنہ، کل لہ، یکن لہ، رزقا لکم، اف لکم، من لبن. یعنی ہم نے سیکھ لیا را میں کیسے ادغام کرنا ہے اور لام میں کیسے ادغام کرنا ہے. چلیے اب اگلے 4 حرفوں کو سمجھ لیجئے، حرف یمن والے. یا اور واو کو سمجھ لیجئے کیسے پڑھنا ہے. این یؤتا، من یعمل، من یوم، من یقول، وجوہ یومئذ، ان یشاء. اب آپ ادغام واو کے یعنی کس طریقے سے مگر کے پڑھنا ہے اس کو دیکھ لیں. الہ واحدا، رحیم ودود.
موعدا. ابھی ہم نے یا اور واو کو سمجھا، اب ذرا میم اور نون کو سمجھ لیجیے اور پڑھ لیجیے. رسول من اللہ. اگر ہم آیت کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ رسول من اللہ. صراطا مستقیما. اگر آیت کریں گے تو صراطا مستقیما. عمن خیر من من مثلہ. نون کو دیکھ لیں. من نبی نورا نہدی. من نعمت لمن نريد فمن نكث من ناصرين. بس آپ کو تختے نمبر 24 یہاں سے یہاں تک اچھی طریقے سے فارمولہ یاد کر لینا ہے بہترین طریقے سے. اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے. اتنی بات ذہن نشی کرنی ہے. حروف رملون جو 6 حرف ہے، تنوین نون ساکن کے بعد لام اور رام ہے، تو آپ کو کرنا ہے ادغام تام. اور یومین یہ جو 4 حرف ہیں ان کے الگ، ان میں کرنا ہے آپ کو ادغام ناقص. اس کے اچھی طریقے سے مشق کر لینی ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک بھی آپ کو اچھی طریقے سے مشق کر کے لے کے آنا ہے. لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے.